الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب بھی ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے لوگوں کی روشنی ظاہر کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ Those are the ones who have purchased error in exchange for guidance, so their transaction has brought no profit, nor were they guided. Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness so they could not see. Deaf, dumb, and blind, so they will not return to the right path. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور کئی فرقے ہو گئے، یعنی کہ جس فرقے کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے۔ کبھی یہاں کے جو پاکستان کے علماء کرام ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ سعودیہ میں جا کے اپنا ان کے ساتھ میں کبھی ریکنسلیشن کیا کہ یار ہم جو دین اسلام بتا رہے ہیں اور آپ کون سا بتا رہے ہو اور اللہ کون سا بتا رہا ہے، عمان، سعودیہ، دبئی میں یہ وہ کون سا دین اسلام بتا رہے ہیں، تو کیا دین اسلام بہت سارے ہیں یا ایک ہی ہے؟ آپ کی ہماری فنگر پرنٹ یونیک ہے، تو یہ یونیک ہینڈلنگ ہوتی ہے، لیکن جب یہ اللہ کے رسول کے فائنل اوریجنل دین کے اوپر آئے گا تو یہ ایک ہو جائے گی، جیسے کہ انہوں نے ادھر بنایا مکے میں، مدینے میں۔ تو لہٰذا جو ہدایت ہے وہ اللہ نے دینی ہے، ایمان، علم، ہدایت۔ آپ خود دنیا کے چکر لگا کے عالموں سے، مفتیوں کے ساتھ چلے لگا کے اور ان کے ساتھ میں 50 سال گزار کے بھی نہیں، اللہ آپ کو ہدایت نہیں دے گا اگر اللہ نے نہیں دینی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے مفتی اور ڈگری لے لی اور عالم کورس کر لیے تو آپ کو ہدایت مل گئی۔ ہدایت، علم، ایمان ڈائریکٹ اللہ دیتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ایمان، ہدایت دینے والوں، ایمان، ہدایت، جن کو ہدایت دینی ہے ان کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں جانتا ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو لہٰذا اب یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے پاکستان میں 79 ایئرز کے اندر اپنی ریسرچ میں لیڈر بدلی کی ہے، کیا ہوا؟ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں۔ اب یہ اومنی گروپ، توکل گروپ اور یہ بڑے بڑے وہ کالی ایکسچینج، اس کے لیے الگ لا ہے، پرائیویٹ والوں کے لیے، گورنمنٹ والوں کے لیے۔ خود آرمی کا آج تک کتنے لوگوں کو کرپشن کے اندر پکڑا، لیڈروں کو کتنے لوگوں کو کرپشن میں پکڑا اور سزا دی۔ یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، آپ دوسری دنیا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہودی، عیسائی، مسلمانوں کا فیصلہ اللہ قیامت والے دن خود کریں گے، اور اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ قیامت والے دن خود کریں گے۔ نالج کا، ایکسپیرینس کا یہ اختلاف ہے، وہ قرآن پہ آ جائیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، فیصلے کی کتاب ہے، گواہی کی کتاب ہے۔ تو آپ نے نسلیں برباد کر دی، یعنی کہ ان کے بچے انہیں، پھر آپ کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر آگے ان کے بچے، تو یہ سارے چلیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی تو لوگوں نے کہا جیسا ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم تو ویسے ہی کریں گے۔ تو اب یہ اللہ کے ساتھ میں، یعنی کہ اللہ کی بات کے آگے کبھی اللہ کے رسول کی، کبھی وہ چاروں امام کی، کبھی اپنے استادوں کی بات کو آگے لا کے رکھ کے اس کے خلاف، یعنی کہ آئین کو کبھی آپ نے پاکستان کے کھول کے دیکھا، قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھا، ریکنسائل کر کے دیکھا؟ یعنی کہ اتنا سٹاف، اتنے ورکر، اور اس یعنی کہ یہ کیا، ابھی یہ کاٹن ایکسچینج بلڈنگ ہے G16 میں ہمارا آفس ہے، ٹی کے انٹرپرائز کے نام سے، وہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 دسمبر سے بند کیا ہوا، آج کیا ٹائم ہو گیا، ہم رینٹ پہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم دوسروں کو، یعنی کہ خود بھی نہیں کرنا کام، دوسروں کو، یہ جیسے پاکستان میں یہ سندھ ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ MQM ہے، یہ سارے مل کے وہ اپنا اپنا سارا وہ دیکھ رہے ہیں۔
باقی عوام کو کون دیکھے گا؟ اگر بجلی پانی گیس اگر آپ لوگ یہ 20 سال میں 15 سال میں 79 ایئرز میں نہیں صحیح کر سکتے، آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ ہدایت کی کتاب پہ نہیں ہیں، آپ کو اپنے باپ دادا کی قربانیوں کا احساس نہیں ہے، اپنی نئی نسل آنے والی وہ بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوگی اس کا پتہ نہیں ہے اور اللہ کا پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کسی اور کو دے دو کہ بھائی چلو کوئی اور پارٹی جماعت اسلامی آنا چاہتی ہے، کوئی اور وہ کرنا چاہتی ہے وہ کر لے۔ لیکن جو بھی جماعت ہوگی یہ سمجھ لیں اللہ کہہ رہا ہے لوگوں، یہاں تو آپ نے پارٹیاں الگ الگ بنائی ہوئی ہیں، لوگوں تمہاری جماعت ایک جماعت ہے، تم کو ایک آدم سے پیدا کیا، تمہارا حساب کرنا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک شخص کا، اور اللہ کہہ رہا ہے اگر ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا۔ تو جتنے لوگ دوسروں کو برا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ بھی سارے ساتھ میں رگڑے جائیں گے، یہ سمجھ لیں آپ۔ تو لہٰذا اللہ کی نظر میں یہودی عیسائی مسلمان اور یہ جتنے بھی دنیا میں 8.25 ارب انسان ہیں، قرآن کے حساب سے اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو سمجھ لیں۔ اور اپنی کتاب کو، اپنی کاپی کو، جو اعمال نامے کی جو 60 70 80 سال میں بوڑھا آدمی نہیں لے رہا اللہ کی بات، تو 15 20 سال کا لڑکا، جوان لڑکا، وہ کہاں سے لے گا؟ اوپر سے کہانی شروع ہوتی ہے، 70 80 سال کا وہ لے گا، پھر آگے 50 60 والے کو ملے گی۔ یہ اللہ کا ایک سافٹ ویئر ہے غیبی۔ دیکھیں جتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ایک طرف سے وہ استاد پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک طرف سے اللہ اس کو ہدایت دے گا، علم بھی اللہ سمجھائے گا، دماغ کو، دل کو، کان کو صحیح چلائے گا، وہ اللہ چلائے گا۔ تو اللہ ساتھ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم جا کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ ہر جگہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے میں نے دیکھ لیا نہیں تو گاڑی کچل دیتی، یہ اللہ نے بچایا، آپ نے خود نے نہیں بچایا۔ تو جو لوگ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں بیچارے، وہ کیا وہ اندھے بہرے تھوڑی ہوتے ہیں؟ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی، یعنی کہ اللہ نے صاف صاف ہدایت بنا کے دی اور انہوں نے بولا نہیں ہم اپنی ریسرچ پہ اپنے پرانے لوگوں سے سیکھیں گے اور مارکیٹ کا سروے کریں گے، پھر ہم تو کاروبار، یہ جتنی انڈسٹری ہے اسپننگ مل، وہ بولتے ہیں جی اسپننگ مل لگانی ہے، گیس بھی آپ کو خود ہی لانا ہے، پانی بھی، جنریٹر لاؤ گیس کے، اب گیس بھی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ آپ ہدایت کی کتاب پہ نہ گورنمنٹ ہے نہ پرائیویٹ والے ہیں، تو نہ گورنمنٹ چل سکے گی نہ پرائیویٹ والے چل سکیں گے، تو آپ یہ قرضوں میں ہی ڈوبے رہیں گے اور وہی رونا رو رہے ہوں گے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور کیا کریں گی، سیکیورٹی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس کو سمجھیں آپ۔ تو یہ جو بیچارے جو دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، جو قتل کیس ہوتا ہے نا وہ ایک جگہ نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا میں 3 4 جگہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ حق کی تصدیق نہیں کریں گے تو آپ کی کنٹری میں پھر یہ اس کو کیسے روکیں گے اس کو؟ اسی طرح کوئی بھی ریپ کیس ہوتا ہے وہ ایک جگہ نہیں ہوتا، 4 5 کنٹریوں میں ملا کے ہوتا ہے۔ تو جب آپ دین کی تعلیم نہ لیں گے، نہ آگے دیں گے، نہ حق کی تصدیق کریں گے، تو یہاں پہ اس کنٹری میں پھر کون روکے گا اس کو؟ پولیس کتنی آپ نے بھرتی کی، رینجر اور پلانا اور ڈمکانا کیا کر لیے؟ تو یہ گورنمنٹ سے درخواست ہے، مدبانہ علماء کرام سے بھی، کہ ان کو حق بات، ہدایت کی بات بتائیں، سرٹیفائڈ ورڈ جو اللہ نے اتارے ہیں اور سکھائے ہیں، جس پہ چلنا ہے اس پہ آئیں، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور دنیا کے نقصانوں سے بچ سکیں اور نسلیں سیدھی راہ پہ آ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کہ گورنمنٹ کو چاہیے FIA کو کہ یہ کاٹن ایکسچینج کو کھولے، اس کو لوگوں کو کام کرنے دے۔ اپنے لیے وہ جو ہے وہ پاناما لیک اور وہ دبئی لیک اور کتنے لیک ہیں، تو اس کا کیا ہوا آج تک؟ اور وہ دوسروں کو پرائیویٹ والے ذرا سا کرتے تو ان کے اوپر وہ اپنا قانون بتاتے۔ تو کیا یہ سپیریئر لوگ تو نہیں ہیں؟ مطلب یہ کہ فرشتے تو نہیں ہیں گورنمنٹ کے سارے لوگ اور پرائیویٹ کے سارے لوگ چور اچکے بدماش ہیں؟ تو یہ ناانصافی آپ یہاں تو کر لیں گے، لیکن قیامت والے دن ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کو اپنا کیس خود لڑنا ہوگا۔ آپ نے نہ علم لیا ہوگا، نہ آپ ہدایت کی کتاب پہ ہوں گے، تو کیسے جواب دیں گے؟ اور کیسے آپ اللہ کہہ رہے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ تو یہ آپ جو نسلوں کو دولت کے انبار دے کے جائیں گے، تو یہ بھی بیچارے جائیں گے اسی راستے پہ اور جہنم کے راستے پہ، اور آپ بھی جائیں گے، تو آپ کو کون بچائے گا پھر؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ اپنی زبان میں قرآن کو سنیں سمجھیں، لوگوں کے لیے آسانی کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ہیں جو اپنی ضد پہ اڑے نہیں رہتے، اپنی غلطی پہ اڑے نہیں رہتے، اس کو صحیح کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں زمانہ جہالت میں جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ تو لہٰذا یہ سب پہ گورنمنٹ پہ ایک آدمی اگر غلط کرتا ہے تو گورنمنٹ کے سارے لوگوں پہ، پرائیویٹ والا غلط کرتا ہے پرائیویٹ کے سارے لوگوں پہ، اس کے جیسے ایک کو کورونا ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے، اسی طرح کسٹم نے اگر رشوت لینا شروع کی تو پھر وہ آگے پورٹ والا بھی لیتا ہے، پھر وہ آگے سارے لوگ لیتے ہیں، سیکیورٹی والے بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ تو لہٰذا کتنے کسٹم کے آفیسروں کو سزا ہوئی آج تک، کتنے آرمیوں کے آفیسروں کو سزا ہوئی؟ تو یہ ناانصافی آپ کو یہاں تو آپ کر لو گے، لیکن یہ دنیا 60 70 سال کی زندگی، لیکن آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے، یہ آپ سمجھ لیے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ سمجھ لیں آپ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ FIA کو یہ جو بلڈنگ کنٹرول والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو کھولیں اور لوگوں کو ان کا پوزیشن دیں اور ان کو کام کرنے دیں، اور یہ جو آپ کا ایرر ہے اس کے ساتھ کورسپونڈنس کریں، وہ آپ کے آفس میں ساری چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی۔
اور ویسے بھی پاکستان میں اللہ کہہ رہا ہے بہت کم علم والے بہت کم ایمان والے لوگ ہیں. پوری دنیا کی 8.25 ارب انسانوں کی بات ہو رہی ہے. بہت کم علم والے بہت کم ایمان والے لوگ ہیں. اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چپائیوں کی طرح ہیں. یہی سیدھا دین اکثر نہیں جانتے. جب آپ نے دین کو ہی نہیں سمجھا تو آپ کا کیسے یعنی کہ آئین آپ بغیر قرآن کو سمجھے ہوئے آپ کیسے آپ کوئی قانون بنا سکتے ہیں، اور کیسے آپ اپنی زندگی سیدھی کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ گورنمنٹ میں ہمیشہ رہ سکتے ہیں، اور کیسے آپ پرائیویٹ چلا سکتے ہیں، کیسے آپ اپنا گھر سیدھا کر سکتے ہیں. یہ ہدایت کی کتاب ہے، فیصلے کی کتاب ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. میری بات میں اگر اللہ کی بات میں فرق ہے تو میری بات کو سائڈ پہ پھینکیں، اللہ کی بات لے لیں. یہ اللہ کی بات ہے. اللہ اکبر، اول آخر ظاہر باطن اللہ کے نام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ اول اور آخر وارث اللہ ہی ہے. آپ نے گھر کسی سے خریدا، اس نے کسی سے خریدا، آپ کسی کو بیچ کے چلے جائیں گے تو آخری وارث اللہ ہی ہے. اس کو سمجھیں. جزاک اللہ خیر. کسی کو بھی اللہ نے مالک نہیں بنایا. آپ بولو بھلی زمین ہے میں مالک ہوں، مالک نہیں ہے، وارث ہیں، وارث بدلی ہوئے. تو اسی طرح کتاب اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو کتاب کے وارث ہوئے وہ شبے کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں. یعنی کہ علماء کرام ہی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، تو باقی جو جاہل آدمی ہے اس کا کیا حال ہوگا. تو اس کو سمجھیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اختلاف آپس کی حسد اور ضد سے کیا. تو دنیا میں کتنے علماء کرام ہوں گے جو ہدایت کی کتاب کو پورے کے پورے کو سمجھتے ہوں گے، اور ان کو یاد ہوگی، اور اس پہ چلتے ہوں گے، اور آگے لوگوں کو اسی کی پریچنگ کرتے ہوں گے. کبھی حدیث سناتے ہیں، کبھی وہ پرانے واقعات سناتے ہیں، ایک قرآن کی آیت سناتے ہیں. اس کا بیان کہاں سے زیرو سے شروع ہوتا ہے، زیرو پہ ہی آگے ختم ہو جاتا ہے. تو آج تک کوئی ایسا کیوں نہیں بنایا آپ نے عالم کہ جو دنیا کو باقی کی کنٹریوں کے اندر ان کی اصلاح کر سکے، ان کی کریکشن کرا سکے. مکے کی، سعودیہ کی، عمان کی، دبئی کی، وہ اپنی اپنی زندگی میں سب مست ہیں. وہ رہے جی اپنا چل رہا ہے کھانا پینا، ہم کو کیا ضرورت. اگر آپ نے 8.25 ارب انسانوں کے بارے میں نہیں سیکھا، سنا، نہیں فکر کی، تو یہ سمجھ لیں پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری زندگی ہے، پورا جسم ہے، اور یہ پورے قرآن میں 8.25 ارب انسان، یہ اللہ کا حساب ہے. اس پہ اگر آپ نہیں چلیں گے تو یہ آپ یعنی کہ یتیموں محتاجوں بیووں کی اگر آپ نے مدد نہیں کی تو پھر آپ نے قرآن کے حکم پورے نہیں کیے. تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے فرشتے کو $50 لاکھ دے دیتا ہوں، مجھے جنت دے دے. ایسا نہیں چلتا ادھر. جزاک اللہ خیر. ادھر چلیں گی اعمالوں کی کرنسی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.